اچھا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میری عادت نہیں ہے، میں یہ اپنی بڑائی نہیں کر رہا، اپنی بڑائی وہ ہو جو میں کہوں میں نے یہ کر دیا۔ میں حضور علیہ السلام کی یہ شان کہ حضور آج بھی کیسے کرم کرتے ہیں جو خود دیکھا وہ آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سننا چاہتے ہیں، اپنی آپ بیتی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ سید عارف شاہ صاحب گیلانی، مولانا کلیم اللہ صاحب، میں مدینہ منورہ میں تھا، شاید یہاں بھی کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس وقت میرے ساتھ تھے۔ ایسے اس بات کے واقعے کے کئی گواہ میرے پاس موجود ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، غالباً یہ رمضان چھوڑ کے 2 سال قبل رمضان کا واقعہ ہے غالباً۔ میں گنبد خضرا کے سامنے تھا، حضور علیہ السلام کا روضہ اقدس کے سائے میں نے مغرب کی نماز پڑھی، میں نے سلام پھیرا، مجھے کچھ احباب تو یاد ہیں جو اس وقت میرے ساتھ تھے۔ میں نے سلام پھیرا تو ایک شخص آیا شاہ صاحب، وہ مجھے ایک دم سینے سے لگا کے رو پڑا۔ وہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری طبیعت میں کوئی ایسا نخرہ ہے کہ میں ملنا نہیں چاہتا، وہاں اصل میں آپ کو پتا ہے سوء ادب ہے۔ جب پیروں کا پیر موجود ہو تو نوکروں چاکروں سے کیا ملنا ہے۔ میں وہاں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، بھئی یہاں ہمیں مل کے وقت ضائع مت کرو، ہم تو اس دربار کے کتے ہیں، یہاں مالک کا روزہ دے۔ حضور کے دربار میں بھی کوئی ہم جیسے ناکارے لوگوں کے پیچھے پڑا رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ جب حضور کا روزہ سامنے ہے تو سارے پیر بھی ادھر کے مانگتے ہیں، سارے غوث بھی ادھر کے مانگتے ہیں، سارے کتب بھی ادھر کے مانگتے ہیں، سارے ابدال بھی ادھر کے مانگتے ہیں۔ خدا کی قسم مسجد نبوی کے وضو خانے کو کوئی صاف کرتا رہے، اس کو مقام غوثیت بھی مل جائے۔ ابھی پچھلے دنوں الحمدللہ وہ ایک دن سے کام پہ تشریف لائے ہوئے تھے، ان کی شفقت ہے، وہ جب پاکستان آتے ہیں وہ مجھ پہ ضرور کرم فرماتے ہیں۔ جو حضور کے روزے کے کنجی بردار ہیں، ہر ہفتے حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس کے اندر جا کے صفائی کرتے ہیں۔ وہ عیدگاہ تشریف لائے، میں نے اپنی دستار اتار کے ان کی جوتیوں پہ رکھ دی، میں نے کہا حضور کے دربار میں صفائی کرنے والا میرے گھر آیا۔ تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے۔ خیر جو میں بات کر رہا تھا، ایک شخص نے آ کے مجھے سینے سے لگایا اور رو پڑا، میں نے اپنا آپ چھڑایا۔ وہاں الحمدللہ لوگ محبت کرتے ہیں، جہاں بیٹھوں جھمگٹے لگ جاتے ہیں، مجھے تو وہ رومال سے چہرہ چھپا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ وہاں بیٹھا میں، آ کے ایک شخص سینے سے لگ کے رونا شروع ہو گیا، میں نے چھڑایا، میں نے کہا پیچھے ہٹو، یہاں کا ادب کا خیال کرو، ادھر دیکھو، ادھر کیا دیکھ رہے ہو۔ کہا نہیں میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا، بچے کی عمر کوئی 15 سال ہوگی، 14-15 سال کا بچہ تھا، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھی رو رہا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر روئے جا رہا ہے۔ کہا ہم اپنی ایک آپ بیتی آپ کو سنانا چاہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ رستہ دکھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں ویسے نہ سنتا، لیکن ان کے لہجے میں اتنی پختگی تھی اور ان کی آنکھوں کے آنسو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے۔ یہ سننے والی بات ہے۔ میں نے پوچھا کہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم آپ کا ٹی وی پہ بیان بڑے شوق سے سنتے ہیں، ہمارا یہ بچہ ہے، اس کو بلڈ کینسر، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا 1 ہفتہ ہے۔ یہ میں اپنا نہیں بتا رہا، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، پورا واقعہ سن لیجئے گا، یہ میں مدینہ پاک کا بتا رہا ہوں کہ میرے آقا پہ آج بھی کوئی اعتماد کرے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ حضور پہ اعتماد کا صلہ بتا رہا ہوں۔ کہا کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ مشکل سے مہینہ کاٹے گا، یہ مر جائے گا، اس کا بلڈ کینسر ایک مقام پہ ہو تو کتنا خطرناک ہوتا ہے، اس کے بلڈ کینسر ہے، پورے جسم میں کینسر پھیل رہا ہے، یہ بچ ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہم پریشان تھے، ہم روتے تھے۔ ایک رات یہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا اور ٹی وی پر آپ کا بیان آ رہا تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ ہمیں کمرے سے چیخیں مار مار کے رونے کی آواز آئی۔ ہم نے سوچا اس کا وقت آخر آ گیا ہے، تکلیف سے تڑپ رہا ہے۔ ہم اپنے بچے کو سینے سے لگانے کے لیے دوڑے تو دیکھا وہ اپنی نشست پہ بیٹھا ٹی وی پہ بیان سن رہا ہے اور چیخیں مار مار کے رو رہا ہے۔ اور اس وقت آپ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حضور نے حبیب یمنی کی بیٹی کو شفا دی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے سے پوچھا، میری بات سننا، کہ بچے کیوں رو رہا ہے؟ کہا سنو یہ کیا بیان کر رہا ہے کہ کافر حضور کے سامنے آیا، اس نے عرض بھی نہیں کی، حضور نے کافر کی بچی کو شفا دے دی۔ میں یہ سن کے حضور سے کہہ رہا ہوں، اور یا رسول اللہ اگر کافروں کے بچوں کو ٹھیک کر سکتے ہو، میں تو آپ کا نوکر
नौकर हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। कहा हमारी आंखों से आंसू निकल आए, हम सारे घर वाले रो पड़े। 2 दिन बाद अस्पताल लेके गए, टेस्ट कराया, डॉक्टरों ने कहा इसको लेके जाओ, उसको लाओ जिसके खून में कैंसर, उसको लाओ। मैं हुजूर की महफिल में बैठा हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, एग्जैक्ट यही वाकया मुझे सुनाया। कहा डॉक्टरों ने कहा इसको तो कुछ भी नहीं है, उसको लाओ जिसके खून में कैंसर था। खुदा की कसम आज भी फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि बशर को खबर न हो। आज भी अगर हुजूर को कोई पुकारे, कोई शिफा मांगे, मुस्तफा शिफा देते हैं। कोई औलाद मांगे, मुस्तफा औलाद देते हैं। कोई दुनिया मांगे, मुस्तफा दुनिया देते हैं। कोई दौलत मांगे, मुस्तफा दौलत देते हैं। कोई जिंदगी मांगे, मुस्तफा जिंदगी देते हैं। खुदा की कसम कोई दीन मांगे, मुस्तफा दीन देते हैं। कोई दुनिया मांगे, मुस्तफा दुनिया देते हैं। मैं हल्फ दे के कहता हूँ, मैं अपने रब की कसम उठा के कहता हूँ, कोई जन्नत मांगे, मुस्तफा जन्नत देते हैं। कोई कासर मांगे, मुस्तफा कासर देते हैं। और ये तो ये है, कोई रब मांगे, मुस्तफा रब से